مکتبہ تشیع جو ہے وہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ کی مخالفت کرتی ہے، اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ خالد بن ولید کی مخالفت کی یوں تو بہت ساری وجوہات ہیں، لیکن دو ایسے واقعات ہیں کہ جن کی وجہ سے ہر شریف انسان ان کی مخالفت کرے گا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ایک مرتبہ یہ اہل سنت کی کتابوں میں موجود ہے کہ ایک مرتبہ روایات میں ہے کہ مولا کائنات امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام مسجد نبوی میں نماز پڑھ رہے تھے اور امامت کروا رہے تھے حاکم حضرت ابو بکر۔ یہ اہل سنت کے ہاں روایت ہے۔ وہ نماز پڑھا رہے تھے، آخری رکعت میں جب تشہد میں بیٹھے ہوئے تھے تو تشہد ختم کرنے سے پہلے جو سلام ہوتا ہے تشہد اور سلام کے درمیان میں انہوں نے کہا کہ یا خالد لا تفعل بما امرتک، کہ اے خالد جو تجھے میں نے کہا ہے وہ نہ کرنا۔ یہ نماز میں کہا تو سب لوگوں نے سنا کہ یہ کیا ہوا۔ تو جب یہ جملہ کہا تو اس کے بعد لوگوں نے پوچھا کہ خالد آپ سے کیا کہا تھا لوگوں نے کہ آپ نے نماز میں کیا کرنا ہے؟ تو کہا گیا تھا کہ ہمارا یہ طے تھا کہ چونکہ امام علی مسجد میں نماز کے لیے نہیں آتے تھے، امام علی مسجد میں نماز کے لیے نہیں آتے تھے، آج وہ آ گئے ہیں تو نماز میں جیسے ہی نماز ختم ہوگی تو میرے پاس خنجر تھا اور میں خنجر نکال کے علی کی گردن پر خنجر چلا دیتا۔ تو اسی کا خیال تھا جس کی وجہ سے حاکم اول نے مجھے منع کر دیا۔ تو امام علی نے اس سے پوچھا کہ اگر تمہیں وہ منع نہ کرتے تو تم کیا کرتے؟ تو انہوں نے کہا کہ اگر وہ منع نہ کرتے تو پھر میں اپنے ارادے پر عمل کرتا۔ تو مولا کائنات نے اپنے دونوں ہاتھوں سے خالد بن ولید کے گلے کو پکڑ لیا کہ اب وہ تجھے منع کرنا کرے، میں کہہ رہا ہوں تو یعنی کر کے دکھا، یعنی اب میرے الفاظ ہیں کہ اب تم کرو اس کو۔ تو لوگوں نے بھی درمیان میں ان کو چھڑا دیا۔ اور آخری وجہ وہ یہ تھی کہ جب خلافت اول حضرت ابو بکر کی قائم ہو گئی تو کچھ لوگوں نے ان کو زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا۔ حضرت مالک بن نویرہ اللہ کے رسول کے صحابی تھے، متدین سے اور سادہ سے آدمی تھے۔ مالک بن نویرہ نے کہا کہ میں نے اللہ کے رسول سے سنا ہے کہ زکوٰۃ میرے بعد علی کو دینا، تو میں آپ کو نہیں دوں گا زکوٰۃ۔ تو اسی رات میں خالد بن ولید نے ان کے قبیلے پہ حملہ کیا، مالک بن نویرہ کو قتل کیا اور ان کی زوجہ سے اسی رات میں شادی کی، اسی رات میں عقد کیا۔ ان کی بیوی نے کہا کہ قتل تو کر دیا کہ عدت ہے میری، تو کہا کہ میں اس بات کا جواب دوں، تو اسی رات میں ان سے عقد کیا۔ حضرین، آپ نے اس موصوف کا کلپ سنا۔ حضرت علی نماز پڑھنے کے لیے آتے تھے اور تو حضرت خالد بن ولید نے قتل کرنے کا ارادہ کیا۔ اس موصوف نے اس جگہ پر 2 مرتبہ کہا کہ یہ اہل سنت کی کتابوں میں، یہ اہل سنت کی کتابیں ہیں۔ کیوں اس نے کہا؟ یہ اس نے اس لیے کہا کہ اس سے تو یہ پتہ چل رہا ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق کے پیچھے حضرت علی نمازیں پڑھنے آیا کرتے تھے۔ اگر حضرت ابو بکر صدیق غلط تھے تو حضرت علی ان کے پیچھے نمازیں کیوں پڑھتے تھے؟ یہ ایک اعتراض ہے جو رافض کے گلے میں کانٹے کی طرح پھنسا ہوا ہے، لیکن اس نے کہا کہ اہل سنت کی کتاب ایک جان چھڑانے کی کوشش کر رہا ہے۔ ناظرین، آپ اس کے دیکھ رہے ہیں شیعوں کی کتاب ہے احتجاج تبرسی، اور یہ عبارت اس کے اندر بالکل واضح موجود ہے۔ یہ ان کی اپنی کتاب ہے، اور اس نے کتاب کی بات کی کہ آتے نہیں تھے حضرت علی نماز پڑھنے کے لیے، آج آ گئے ہیں تو یہ کام کر رہو۔ بالکل اس کا سری جھوٹے، کہیں سے بھی ثابت نہیں ہے کہ حضرت علی نے کوئی ایک نماز مسجد سے جماعت سے ہٹ کر گھر کے اندر پڑھی ہو، ایک روایت کو اس طرح کے پاس نہیں ہے۔ مالک بن نویرہ کے متعلق کہ جی وہ صحابی رسول تھا اور خالد بن ولید نے وہ قتل کر دیا۔ یاد رکھنا، روافض کا مقصد صرف حضرات صحابہ کرام پر اعتراض کرنا ہے۔ اگر کسی مرتد کو بھی صحابہ نے قتل کیا ہوگا نا، یہ اس کو لے کر اعتراض کریں گے جی اس سے تو صحابی رسول ہے، اور خود صحابی رسول پر اٹیک کر رہے ہوں گے، وہ ان کو نظر ہی نہیں آئیں گے۔ مالک بن نویرہ کون ہے؟ ایک مرتد شخص ہے۔ میں آپ کو خود اس کے متعلق بتاتا ہوں۔ جب خبر وفات جناب علیہ السلام کی سنی تھی تو اس مالک بن نویرہ کی گھر کی عورتوں نے مہندی لگائی تھی، خوشی میں مہندی لگائی تھی اور دف نوازی کر کے لوازم فرحت و شادی کے ادا کیے تھے۔ کیا حضور کے وفات پر جب صحابہ کرام ایک حیران و پریشان تھے، اس موقع پر جو گھر میں خوشیاں منا رہے مسلمان ہو سکتا ہے؟ اور اہل اسلام پر ہنستے تھے۔ اور آگے جب مالک اور خالد رضی اللہ عنہ سے گفتگو ہوئی، مالک نے خالد کے سامنے کسی بات میں یہ کلمہ کہا، قال رجلکم او صاحبکم او کذا، کہ حضور علیہ السلام کے بارے میں کہہ رہا ہے مالک بن نویرہ کہ جی تمہارے بندے نے یہ کہا ہے، تمہارے ساتھی نے یہ کہا ہے۔ کیا کوئی مسلمان ہو
اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ کہہ سکتا ہے کہ تمہارے بندے نے یہ کہا ہے، تمہارے ساتھ نے یہ کہا ہے؟ کیا مطلب کہ حضور کو اپنا نبی نہیں مان رہا نا؟ اور بہت ساری گواہی ہیں، ان کے بھائی نے خود گواہی دی کہ مالک بن نویرہ مرتد ہو چکا تھا. تو اب ایک بندے کے بارے میں اتنی ساری گواہیاں موجود ہوں، شاہد موجود ہوں کہ وہ بندہ مرتد ہو چکا ہے، اب تمہیں اس کی تو بڑی فکر لگے گی جو حضور کا صحابی تھا اور جس نے زندگی حضور پر فدا کر دی، قربان کر دی، سب کچھ حضور پر قربان کر دیا، وہ تم کو برا لگنا شروع ہو گیا. تو ناظرین، بات کا خلاصہ یہ ہے کہ اہل تشیع کو کسی صحابی کی کوئی عزت، کچھ بھی راست نہیں ہے. ان کو صرف اسلام کے جو بنیادی لوگ ہیں ان کے متعلق شکوک شبہات پیدا کرنے، تاکہ لوگوں کے دلوں سے صحابہ کی محبت ختم ہو جائے اور اسلام کی بنیادی ختم ہو جائے.